تو یہ مسئلہ اجتہاد میں ہمارے جب حدیثیں جمع کی گئیں، ہمارے 10ویں امام کا زمانہ تھا، نویں امام کے زمانے سے 10ویں امام کے زمانے تک میں امام احمد ابن حنبل ایک عالم گزرے ہیں، حنبلی فقہ کے جو بانی تھے. انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے، مسند امام احمد ابن حنبل اس کا نام ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. ان کا ارشاد یہ ہے کہ مجھے 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، مگر میں نے سلیکٹ کر کے 30,000 لکھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2,70,000 حدیثیں ان کی نظر میں قابل اعتبار نہیں تھی. اور ہم نے 2,70,000 حدیثیں ان کی نظر میں قابل اعتبار زیادہ نہیں تھی، لہذا انہوں نے اپنی مسند میں 30,000 حدیثیں لکھی ہیں اور 3 لاکھ حدیثیں ان کی نالج میں تھیں. ان کے فوراً ہی بعد ایک دوسرے عالم پیدا ہوئے، احمد ابن اسماعیل بخاری. انہوں نے اس میں بھی چھٹنی کی اور 30,000 میں سے انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ کے حدیثیں جمع کی، اور 30,000 میں سے انہوں نے ان کی 30,000 سے نہیں مگر بہرحال انہوں نے 6,000 حدیثیں اپنی کتاب صحیح میں لکھی اور کہا یہ سب صحیح میں نے جمع کرنی ہے. آج کی دنیا اس صحیح پر بھی گڑبڑ کر رہی ہے اور کہتی ہے اس کے اندر بھی ترمیم ہونا چاہیے. دوسرے جب اس صحیح کو ہم نے پڑھا تو معلوم ہوا اس صحیح کا معیار صداقت نہیں ہے، دشمنی اہل بیت ہے. اس لیے کہ امام بخاری امام جعفر صادق کو تو سچا نہیں مانتے مگر قاتلان حسین سے حدیث لیتے ہیں. تو جو امام جعفر صادق کو سچا نہ مان کے قاتلان حسین سے حدیثیں لے، ہم اس کو سچا نہ مانتے ہوئے اس سے حدیث نہیں لیتے. دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں برا کون سا ماننے کی بات ہے. سبحان اللہ. اب ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ہم اہل بیت سے حدیث لیں. چنانچہ غیبت صغریٰ کے زمانے میں وہ کتاب جس کو آپ کافی کے نام سے جانتے ہیں، شیخ یعقوب کلینی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جنہوں نے حدیثوں کی یہ کتاب کمپائل کی، اور کمپائل کر کے انہوں نے یہ کتاب کہا جاتا ہے کہ نقاب اربع میں سے کسی بزرگ کے ہاتھ خدمت میں بھجوائی، اور اس کے بعد شہرت اس کی بھی ہے کہ اس کتاب کو حضرت نے ملاحظہ فرمایا اور پسند فرمایا اور فرمایا کافٍ لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. جب ہی کتاب گئی تھی تو گمنام تھی، واپس آئی تو نام لیے گئے. یہ کتاب ہمارے پاس مرتب ہو چکی تھی غیبت صغریٰ میں. غیبت صغریٰ کا زمانہ جب ختم ہوا تو سب سے پہلے جس نے قیادت سنبھالی اور سب سے پہلے جس نے آن کے مسائل کو دیکھا عالم کی حیثیت سے، وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باواہ قمی جن کو کہا جاتا ہے. دیکھیے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ علماء لفظ مجتہد نہ استعمال کیجیے، وہ امام کے زمانے میں نہیں استعمال ہوتا ہے. علماء فقیہ اماموں کے زمانے میں بھی تھے، فقیہ جو ہیں وہ اماموں کے زمانے میں بھی تھے. اماموں کے شاگرد جو تھے اور اماموں کے اصحاب جو تھے وہ بڑے بڑے فقیہ تھے. ہر امام کے پاس شاگردوں کا ایک حلقہ تھا، مولا علی سے لے کے 11ویں امام تک. اور یہ حضرات جو تھے، یہ جو اماموں کی خدمت میں حاضر رہتے تھے،
اور حضرت کے علم سے استفادہ کرتے تھے، یہ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے فقیہ تھے، لیکن ان کے نام اصحاب ائمہ کی حیثیت سے تو آپ کو ملیں گے کتابوں میں، لیکن علماء کی حیثیت سے ان کے نام آپ کو نہیں ملیں گے، یہ میں آپ سے عرض کر دوں۔ تو اس کے علماء کی فہرست میں ان کے ناموں کا نہ ملنا، یہ ہرگز یہ تصور دماغ میں نہ آیا آپ کے کہ معاذ اللہ یہ عالم نہیں تھے، جاہل تھے، نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ تارے رانچی کو نہیں نکلتے ہیں، دن میں بھی نکلتے ہیں، مگر سورج کی روشنی میں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ وہ ستارے تھے جو سورج کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، یہ وہ ستارے تھے جو سورج کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، لہذا ہمیں ان کی چمک دمک اور روشنی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب جب سورج ڈوبا تو ستارہ چمکا، تو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ پہلے عالم تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے عقائد کو مرتب کیا، اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، بنیادی چیز جو ہے وہ عقائد ہے۔ تو عقائد صدوق آج تک ہے موجود الحمدللہ، اور اس سلسلے میں ان کا کام زبردست ہے۔ دوسرے انہوں نے ایک اور کتاب کمپائل کی جس کا نام ہے من لا یحضر الفقیہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اور یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے کمپائل کی، اور اس کے علاوہ بہت خدمات کی اور بہت کام کیے اور بہت ہی دین کی خدمت میں پوری زندگی گزار دی، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے والد کو ان کی پیدائش کی بشارت بھی ملی تھی، سمجھا۔ اس کے بعد ان کے نائب شیخ مفید ہوئے۔ شیخ مفید زبردست عالم تھے، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، زبردست دین کی انہوں نے خدمت کی ہے، اور اس طوفانی عہد میں کشتی کو چلایا ہے، یہ شیخ مفید تھے۔ شیخ مفید کا مرتبہ اس سے ہوتا ہے اندازہ کہ شیخ مفید نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ معصوم عالم تشریف لائی ہیں اور رداء اوڑھے ہوئے ہیں، مگر یہ ان کا دل کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم عالم ہے، اور دو بچوں کو اپنے ساتھ لائی ہیں، اور وہ گویا امام حسن امام حسین، اور ان کے سامنے آن کے انہوں نے کہا ہے کہ علمہما یا شیخ، اے شیخ ان دونوں کو تعلیم دو، پڑھاؤ ان کو۔ خواب دیکھ کے جب یہ بیدار ہوئے تو شیخ مفید جیسا عالم، مطلب زبردست عالم، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب کیا ہے، اور یہ میں نے کیا دیکھا، کجا معصوم عالم، کجا میں، کجا حسنین، کجا ان کو تعلیم دینا، یہ تو اتنا فکر مند تھے اس دن، اور اتنا متردد تھے کہ اس دن درس بھی کہنے نہیں گئے، اور اسی فکر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ سمجھ میں ان کی نہیں آ رہا ہے، اور دماغ میں وہی خواب گونج رہا ہے کہ جو منظر خواب میں دیکھا تھا وہ ریئل آنکھوں کے سامنے آ گیا، کہ ایک بی بی چادر اوڑھے ہوئے دو بچوں کی انگلی پکڑے ہوئے چلی آ رہی ہیں۔ تو نیچرلی آپ ایک چیز خواب میں دیکھیے اور سیم وہی منظر ریپیٹ ہو جائے تو ایک سرپرائز، ایک عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے۔ بچہ کھڑے ہو گئے، یہ معلوم ہے کوئی سیدانی بی بی ہیں جو آئی ہیں، اور چھوٹتے انہوں نے وہی جملہ کہا علمہما یا شیخ، اے شیخ ان کو تعلیم دو۔ یہ دو بچے جو تھے جناب سید رضی اور سید مرتضیٰ تھے، سمجھے آپ، اور یہ ان کی والدہ تھیں، اور یہ لوگ سید تھے اور قریبی رشتہ دار تھے اماموں کے۔
وہ تو قریب کا حد تھا نا، لہذا اس وقت تک رشتہ داریاں زندہ تھیں. بھائی یہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جی بس اب آپ کچھ فرمائیے نا، مجھے حکم مل چکا ہے. اب خواب کی تعبیر ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کیا خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر کیا ہے. ان کا بس اب آپ تشریف لے جائیے اور اب آپ کچھ کہیے نا، مجھے حکم پہلے سے مل چکا ہے. چنانچہ انہوں نے جو کچھ بھی ان کی صلاحیت تھی اور جتنا بھی اللہ نے ان کو لیاقت دی تھی، وہ انہوں نے ان دونوں بچوں کی تربیت میں اور تعلیم میں لگا دی. تو سید مرتضیٰ بڑے بھائی تھے، وہ شیخ مفید کے بعد مرکز اجتہاد بنے، مرجع تقلید بنے. سید رضی چھوٹے بھائی تھے، لیکن سید رضی نے جو تحفہ دیا ہے قوم کو، وہ شاید کسی نے اپنی قوم کو نہیں دیا ہے. نہج البلاغہ کمپائل کر کے سید رضی ہم کو لے کے گئے ہیں، اس سے بہتر تحفہ کسی شخص نے شاید اپنی قوم کو نہ دیا. سید رضی تھے جنہوں نے زیادہ عمر نہیں پائی اور جوانی میں انتقال کر گئے. سید مرتضیٰ 72 سال زندہ رہے اور 72 کتابیں لکھی اور زبردست عالم تھے. اور فقہ شیعہ میں جب مطلقاً بلا قرینے کے لفظ سید استعمال ہوتا ہے تو اس سے سید مرتضیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا مراد نہیں. ویسے اور بھی سادات علماء گزرے ہیں، لیکن ان کے ساتھ لفظ لگتا ہے. سید کوئی یہ کہتے ہیں، سید حکیم یہ کہتے ہیں، خالی سید نہیں. لیکن جب فقہ میں لفظ سید خالی استعمال ہو کہ سید کا یہ خیال ہے تو سید سے مراد صرف سید مرتضیٰ ہے، کوئی دوسرا سید نہیں ہے. سید مرتضیٰ کو عالم الہدیٰ کا خطاب ملا تھا اور یہ زبردست عالم گزرے. سید مرتضیٰ کی رحلت کے بعد ان کے شاگرد شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسند کو سنبھالا، اور شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی 2 کتابیں کمپائل کی. ایک کا نام تہذیب تھا، ایک کا نام استفسار تھا. یہ دونوں کتابیں موجود ہیں، ضائع نہیں ہوئی، الحمدللہ موجود ہیں. تو اب حدیث کی 4 کتابیں ہو گئی ہماری. کتب اربع کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے ہماری فقہوں میں تو اس سے مراد یہی 4 کتابیں ہیں: کافی، منلاحظ الفقیہ، تہذیب، استفسار. یہ کتب اربع ہیں، یعنی 4 کتابیں. سمجھے آپ؟ یہ 2 کتابیں جو ہیں شیخ الطائفہ نے لکھی. حضرت صدوق کے زمانے سے حضرت ابو جعفر طوسی کی ابتدائی حد تک مرکز علم و تعلیم و تربیت بغداد تھا. تقریباً 100 برس کا پیریڈ ہے یہ. اس 100 برس کے پیریڈ میں مرکز تعلیم و تربیت بغداد تھا، اور شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضیٰ یہ حضرات بغداد میں رہے اور بغداد میں رہ کے تعلیم کی. لیکن بغداد میں ہر سال کرمنل رائٹ ہوتا تھا اور محرم میں ہر سال فساد ہوتا تھا. ہر سال فساد ہوتا تھا، محرم میں ہر سال فساد ہوتا تھا. عشرے کے دن فساد رکھا ہوا ہے. اس میں جو جانیں جاتی تھیں، جو نقصان ہوتا تھا وہ تو ہوتا تھا. ان میں سب سے بڑا نقصان جو ہوتا تھا کتب خانے جلا دیتے تھے، اس لیے کہ یہ قدیم عادت ہے، تاریخ گواہ ہے. چنانچہ جب یہ اور دوسرے یہ کہ جب جھگڑے وگڑے ہونے لگتے ہیں تو تعلیم کا ماحول بگڑ جاتا ہے. تعلیم جو ہے پرسکون ماحول چاہتی ہے. چنانچہ شیخ الطائفہ نے آخر میں پریشان ہو کے مرکز بدل دیا
اور بغداد سے اٹھا کے حوض علمیہ نجف لے گئے، وہاں جا کے مسجد توسی بنوائی جو آج بھی ہے، آج بھی ہے مسجد توسی، تو وہ جا کے انہوں نے تعمیر کرائی نجف، وہ درس کا سلسلہ شروع کیا جو بحمدللہ وہ سلسلہ آج بھی قائم ہے اور وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں سے منتقل ہو کے نجف پہنچا۔ یہ شیخ الطائفہ شیخ ابو جعفر طوسی رحمۃ اللہ تھے، اور اب اس کے بعد ایک سلسلہ علماء کا چلتا رہا نجف میں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور تصنیف و تالیف و کتابیں اور تعلیم و تربیت، یہ تمام چیزیں جو ہیں، اور علم کے زندہ ہونے کی ایک بہترین مثال تھی، اور آج بھی ہے کہ وہ سلسلہ الحمدللہ آج تک جاری ہے۔